أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين قال یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ان اصطفیتک علی الناس، میں نے تجھے چن لیا ہے، علی الناس لوگوں پر، برسالاتی اپنی رسالت دے کے، وبکلامی اور اب تجھ سے کلام کر کے، تجھ سے میں نے باتیں بھی کی ہیں اور یہ پوری دنیا پر چن لیا ہے۔ فخذ ما آتیتک، جو چیز میں نے آپ کو دی ہے اسے لے لیں، وکن من الشاکرین، اور شکر گزار بندوں میں سے بنو، شکر کرتے رہو۔ کل جی انشاءاللہ اس آیت کی کچھ تشریحات ہیں، کل انشاءاللہ بات کریں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں آیت نمبر 144 سے شروع کرنا ہے، اور اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک خواہش کا تذکرہ فرمایا اور یہ کہا کہ انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ اپنا قرب اور تعلق اس وجہ سے ایک چیز کی مزید فرمائش کی اور یہ کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے پروردگار اپنی ذات پاک مجھے دکھا۔ اور اللہ تعالی نے اس کے مقابلے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھو گے۔ اور اتنی بات کے بعد اللہ تعالی نے ایک چیز یہ بتا دی کہ دیکھو تم اس پہاڑ کی طرف، اور اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو پھر بات سمجھ میں مزید نکھر کے آ جائے گی اور آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تجلی جب پڑی طور پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جعلہ دکن، وہ گر پڑا پہاڑ اور ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اس واقعے سے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو تجلی پڑی اس سے بے ہوش ہو گئے، بلکہ اس واقعے کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی، اور جب وہ چونکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار تیری ذات پاک ہے اور میں نے رجوع کیا تیری طرف۔ یہ جو رجوع ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ کر دیا ہو اور اس گناہ کے بعد یہ رجعت ہے، بلکہ اللہ کی طرف لوٹنے کی بات ہے، اور انسان کو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اسی لیے آگے پھر فرمایا کہ انا اول المومنین، اللہ میں سب سے پہلے تیری ذات پاک کا یقین کرتا ہوں، سب سے پہلے تجھے ماننے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، ان اصطفیتک علی الناس، میں نے آپ کو چن لیا ہے، علی الناس لوگوں پر، دو وجہ سے، ایک تو بے رسالاتی، میرا پیغام آپ تک پہنچا، ایک تو یہ کہ آپ میرے رسول ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے انسانوں میں انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں اور رسول جو ہوتے ہیں علیہ السلام، وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اور یہ چناؤ اور انتخاب اللہ کا اپنا ارادہ اور اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسانوں کو اختیار مل گیا ہو کہ وہ جسے چاہیں پیغمبر مان لیں یا پیغمبر تسلیم کر لیں علیہ باللہ، بلکہ وہ تو اللہ کی جانب سے ایک طے شدہ بات ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز تو آپ کو رسالت دی، اور دوسری چیز یہ کہ وب کلامی، اللہ نے آپ کے ساتھ کلام فرمایا۔ یہ کلام بھی جو کہا ہے کہ اپنا کلام کرنے کا
اللہ نے انہیں شرف دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا کلام پہلی بار ہوا جب انہیں خدا نے نبوت دی تھی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور ان سے گفتگو فرمائی، اور وہ چیز ایسی تھی جس کو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا تھی۔ اور یہ جو دوبارہ بات ہوئی ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بولنا، آواز کا آنا، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف لوٹا دینی چاہیے۔ سب سے زیادہ سلامتی کا راستہ اسلاف کا یہی تھا کہ وہ اس قسم کی آیات کی تشریحات میں زیادہ نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ اس کی مراد خود بہتر جانتا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ یہ کیا چیزیں تھیں۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ابقات کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ان چیزوں پر بحث اگرچہ کی ہے لیکن وہ خالصتاً فلسفہ اور منطق اور یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہوں تو پھر جا کر اس کی کہیں سمجھ میں آتی ہے، وہ ایسی کتاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہ جو دوسری بات کہی کہ ہم نے آپ کو چنا کلام کی وجہ سے، فخذ ما آتیتک، ان دونوں چیزوں کے بعد فرمایا کہ آپ لے لیجئے ما آتیتک، جو چیز میں نے آپ کو دی ہے، یعنی جو کچھ میں نے آپ کو دیا ہے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ ایک تو آپ کو کلام دے دیا، ایک رسالت دے دی، یہ اس کو آپ دیکھیے، وَکُن مِّنَ الشَّاکِرِین، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کیجئے، شکر بھی ادا کیجئے۔ یہاں رسالت اور کلام کے درمیان ایک واو آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ان دونوں چیزوں کو اللہ نے جمع کر دیا کہ رسالت بھی ہوئی اور کلام بھی ہوا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ خدا جسے رسالت دے اس کے ساتھ کلام بھی کرے، یا جس کے ساتھ خدا کا کلام ہو جائے وہ رسول بھی ہو جائے، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام فرشتے کے واسطے سے ہوتا ہے، اور فرشتے کے واسطے سے ہو جائے کسی عام انسان سے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتے کو بھیج دیں اور فرشتہ آ کے اسے کوئی بات کرے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول ہو، اگرچہ وہ جو پیغام ہے وہ 100% سچ ہو اور ہونا ہی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرشتہ اللہ ہی کی جانب سے بھی آیا ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول ہی بن جایا کرے۔ آپ اس کی مثال حضرت مریم کی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیغام بھیجا، پیغام آیا، اور اس کے باوجود وہ رسول تو نہیں ہو گئی، وہ تو اللہ کا ایک پیغام تھا، سچا پیغام ان تک پہنچا، وہ آگے کا واقعات جو فرشتہ کہہ رہا تھا وہ سچ ہوئے۔ اس کے باوجود رسالت اور چیز ہے اور خدا کی ہم کلامی اور چیز ہے۔ اسی طرح سورہ شورا کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے وحی کے ذریعے یا فرشتوں کے ذریعے، او من وراء حجاب، اور اللہ پسے پردہ گفتگو کرتا ہے، پردے کے پیچھے سے خدا تعالیٰ بات کرتا ہے۔ تو یہ سب صورتیں امت میں اولیاء اللہ کے ساتھ بھی واقع ہو سکتی ہیں، مگر نبوت اور رسالت ایک الگ باب ہے، یہ چیزیں ایک الگ ہیں۔ اور دوسری بات یہ رہ گئی کہ رسالت اللہ تعالیٰ نے دی اور کلام نہیں کیا۔ ایسے انبیاء علیہ السلام بھی مل جائیں گے جنہیں اللہ نے رسالت دی اور براہ راست خدا نے ان سے کلام نہیں کیا، وہی بھیج دی، فرشتے کو بھیج دیا، لیکن رسالت کے باوجود کلام نہیں ہے۔ تو دونوں چیزوں میں فرق ہو گیا، رسالت میں اور کلام میں، اسی لیے اسے الگ الگ ذکر کیا ہے کہ رسالت الگ چیز اور اللہ کا کلام الگ چیز۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ چیز لے لیجئے، آپ اس پہ قائم رہیے جو تورات ہم نے آپ کو دی ہے، وَکُن مِّنَ الشَّاکِرِین، اور شکر کرنے والے اللہ کے بندے بن جائیں۔ اور یہی چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اللہ نے جمع کر دیں، اللہ نے انہیں رسالت بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام بھی فرمایا۔